يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریفات و تسبیحات، تمجیدات، تقدیسات، تکبیرات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا پوری کائنات کا داتا، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، غوث اعظم، دستگیر، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، بگڑی بنانے والا، ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو پار لگانے والا، کائنات کے واسیوں کی موت و حیات کا مالک، لوگوں کے نفع اور نقصان کا مالک، بیٹی اور بیٹے کی تقسیم کرنے والا، جو دینے پر آئے تو پوری کائنات مل کر کے روک نہیں سکتی، اور اگر میرا اللہ کسی سے کچھ روک لے تو پوری کائنات مل کر کے دے نہیں سکتی۔ درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہمارے رہبر و رہنما، دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کے آنے والے پیارے پیغمبر، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر اعلیٰ اور بالا پر۔ معزز اور مکرم سامعین، عزیز دوست اور بزرگوں، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے زنا کے حوالے سے گفتگو سنی، اور اس میں بتایا یہ گیا تھا کہ یہ
کتنا سنگین جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے، دنیا اور آخرت میں اس کے کتنے نقصانات اور اللہ کی طرف سے کس قدر انسان کو سزائیں ملتی ہیں۔ آج ہم اس گناہ سے بچنے کے لیے جو اسباب شریعت نے بتائے ہیں انشاءاللہ ان کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا یہ جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں ان کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہیں کرنا، فرمایا اس کے قریب بھی نہیں جانا، یعنی جو اسباب ہیں، جو چیزیں ہیں جو انسان کو اس عمل کی طرف لے کے جا سکتی ہیں ان چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ اور انسان مبتلا اسی وقت ہوتا ہے برائی کے اندر، کسی گناہ کے اندر، جب احتیاط نہیں کرتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اور یہاں تک کہ صحابیات بھی کس قدر اس گناہ سے بچنے والے تھے اور اس کے اسباب سے بھی دور رہنے والے تھے۔ تو ترتیب سے میں آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے انسان کی جو صحبت ہے نا وہ اچھی ہونی چاہیے۔ انسان کا جو حلقہ احباب ہے، انسان کے جو دوست ہیں وہ انسان کو دیکھ کے بنانے چاہیے۔ وہ کیسے ہیں؟ کیونکہ یہ معمولی بات نہیں ہے آپ کسی کا حسن دیکھ کے دوست بنا لیں، کسی کا مال دیکھ کے اس کو دوست بنا لیں، ہاں جی، کسی کا عہدہ، اقتدار، کرسی، اس کا جو ہے وہ پرسنالٹی اس کی دیکھ کے یا اس کی معاشرے میں جو طاقت اور اثر و رسوخ ہے اس کو دیکھ کے اس کو دوست بنا لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب دوست بنائے تو دیکھ کے بنائے، کیوں؟ جس کو وہ دوست بناتا ہے وہ اسی کے دین کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ کے دوست کے جیسے اعمال ہیں، جیسا اس کا عقیدہ ہے، جیسا اس کا کردار ہے، آپ کا کردار بھی ویسا ہی گردانا جائے گا اللہ کی نظر میں۔ اس لیے جب انسان صحبت اختیار کرے اس وقت انسان کو سوچنا چاہیے جہاں میں بیٹھتا ہوں، جہاں میں اٹھتا ہوں، جہاں میں کھاتا پیتا ہوں، جہاں میرا لوگوں کے ساتھ تعلق ہے ان کا مزاج کیسا ہے۔ اچھے اور برے دوست کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، فرمایا جو اچھا دوست ہے اس کی جو مثال ہے وہ خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے کہ جب انسان اس کے پاس بیٹھتا ہے تو خوشبو کو محسوس کرتا ہے، اور جو برا دوست ہے اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ایسے لوہار کی طرح ہے جو لوہے کو گرم کرتا ہے پھر اس کو کوٹتا ہے، جب وہ اس کے پاس بیٹھے گا تو کوئی نہ کوئی چنگاڑی اس کے کپڑوں کو جلا دے گی یا کم از کم اس کی آگ کا دھواں اس کو ضرور پہنچے گا۔ تو انسان کی جو بیٹھک ہے، جیسی بیٹھک ویسی صحبت، حلقہ احباب اس کا اچھا ہونا چاہیے۔ یعنی چار پیسے اللہ نے دے دیے پھر وہ عام لوگوں کو، چاہے وہ نمازی ہیں، چاہے وہ پرہیزگار ہیں، چاہے وہ اچھے عقیدے والے ہیں، ان کو پسند ہی نہ کرے، ان کے پاس بیٹھے ہی نہ، اور سرکشی میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دے جو لوگ اللہ کے باغی ہیں اور ایسے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں۔ انسان کی بیٹھک اچھی ہونی چاہیے۔ کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا ہے تمہاری دوستی کن لوگوں کے ساتھ تھی، تو پھر یہ نہ کہنا پڑے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ قرآن کے یہ الفاظ ہیں، بندہ کہے گا کاش میں فلاں آدمی کو دوست نہ بناتا، کاش میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا کھانا پینا، میرا آنا جانا، میری سیر و سیاحت اس کے ساتھ نہ ہوتی۔ اور پھر یہ کہنے کا فائدہ، ابھی احتیاط کریں اور اپنی بیٹھک اچھی کریں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے بد کردار لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی، جو حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، جو نماز کے قریب نہیں آتے، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی۔ سب سے پہلا کام ہم نے زنا سے بچنے کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے، یوں کہہ لیں کہ اپنی آنے والی نسلوں کو تباہی سے بچانے کے لیے اپنے دوست اچھے بنانے ہیں، اپنے دوستوں کا چناؤ اچھا کرنا ہے۔ اس کے بعد نظر کی حفاظت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات مردوں کے حوالے سے الگ ہیں اور عورتوں کے حوالے سے الگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مردوں کے حوالے سے الگ ہیں، عورتوں کے حوالے سے الگ ہیں۔ مردوں کو الگ حکم ہے کہ اپنی نظر کو جھکا کے رکھنا ہے،
عورتوں کو الگ حکم ہے اپنی نظر کو جھکا کے رکھنا ہے. اور کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہتمام کروایا. اپنا گھر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کائنات کی سب سے پاکیزہ ترین عورت کے گھر میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ایک نبینا سے ابھی آ گئے, نبینا سے ابھی نظر نہیں آتا. ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹین کے مطابق اپنے گھر میں موجود. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, عائشہ آپ نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے, ان کو نظر نہیں آتا. کہنے لگے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, عائشہ آپ کی آنکھیں تو ہیں نا, جس قدر اس پر پابندی ہے اپنی نظر کی حفاظت کی, اسی قدر عورت کے اوپر پابندی ہے. پردہ تے دل دا ہونا چاہیے جی, بس حیا تے اکھاں چ ہونا چاہیے. اس جملے نے ہماری غیرت کے جنازے نکال دیے. حالانکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے, پر یہ جو زنا کا معاملہ ہے عموماً نظر سے ہی شروع ہوتا ہے. آپ نے وہ کوفہ کے نوجوان کا واقعہ سنا ہے, بالکل مسند واقعہ ہے, کوئی جھوٹی روایت نہیں ہے, کوئی کہانی نہیں ہے. مسجد کی چھت پہ چڑھا ہے اذان دینے کے لیے. کہاں چڑھا ہے؟ مسجد کی چھت پہ چڑھا ہے, اور عیسائی عورت پہ نظر پڑ گئی. اسی وقت اپنا فریضہ چھوڑ کے اس کی طرف چلا گیا. بنیاد کیا بنی؟ نظر, جس کی ہم حفاظت نہیں کرتے, نہ تنہائی میں کرتے ہیں نہ لوگوں میں کرتے ہیں. اور اس کے پاس جا کے اظہار کرتا ہے, اس کا مطالبہ یہ ہے کہ تم عیسائی ہو جاؤ. عیسائی ہو گیا ہے, بنیاد نظر بنی ہے, اور اسی حالت میں موت آ گئی. ہم کہتے ہیں فکر ہی کوئی نہیں ہے, موبائل کھلا ہے, جو مرضی سامنے آتا ہے. بھئی سامنے آنا تو دور کی بات ہے, سامنے لایا جاتا ہے. شگل ہی یہ ہے. اور افسوس تب ہوتا ہے کہ جب بازار میں بیٹھے کھڑے لوگ, نوجوان لڑکے, کسی ماں بہن جاتی ہوئی پہ تبصرہ کرتے ہیں, اور ایک دوسرے کو کونیاں لگاتے ہیں, چوب لگاتے ہیں, دیکھو وہ جا رہی ہے. اصل میں یہ ایک دوسرے کو چوب نہیں لگا رہے ہوتے, یہ عمل شیطان کر رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت بازار میں نکلتی ہے سج سنور کے, تو پھر شیطان جو ہے وہ انسان کے پاس آتا ہے اور اس کو چوب لگاتا ہے, اس کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے, دیکھو وہ جا رہی ہے. جب وہ اس کی طرف دیکھتا ہے, یہی بنیاد بنتی ہے کہ انسان گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اور گناہ اتنا سخت ہے کہ انسان اللہ کے ہاں جو زنا کرنے والا آدمی ہے وہ اللہ کے ہاں سب سے نفرت زدہ ہے, اللہ اس سے نفرت کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس سے بغض رکھتے ہیں. اور بغض کی سادہ تعریف یہ سمجھ لیں کہ کوئی انسان سے بغض رکھتا ہے نا, تو وہ یہی کہتا ہے کہ نہ میں نے, میرا بس چلے اس کے پاس کچھ نہ چھوڑوں, اور اللہ کرے اس کے پاس کچھ رہے بھی نہ. یعنی اللہ ارادہ کرتے ہیں کہ میں نے اس کے پاس کچھ نہیں چھوڑنا, یہ جو زانی ہے میں نے اس کے پلے کچھ نہیں چھوڑنا. اتنا بڑا یہ گناہ ہے, اور بنیاد نظر بنتی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نظر ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یہ جو نظر ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, جو انسان کے دل میں مارتا ہے اور اس کو عورت کی طرف, غیر محرم عورت کی طرف متوجہ کرتا ہے. اتفاقی نظر پڑ جائے تو اس کی شریعت نے کوئی پکڑ نہیں رکھی, لیکن اتفاقی نظر وہ چند سیکنڈ کی جو ہوتی ہے وہی ہونی چاہیے. پہلی نظر معاف ہے, اور اسی بنیاد پہ جو ہے بازار کے ایک حصے سے اس کو دیکھنا شروع کریں بغیر پلک جھپکے, اور بازار کے دوسرے حصے تک چھوڑ کے آئیں, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. ایک نظر پڑ گئی ہے بس اپنی نظر کو ہٹا لیں, پھر جان بوجھ کے دیکھنا, یہ آپ کی نظر کا زنا شمار ہوگا. اس لیے اپنی نظر کی حفاظت کریں. پہلے نمبر پہ اپنی بیٹھک کو دیکھیں, اپنے دوستوں کو دیکھیں وہ کیسے ہیں, کہیں وہ آپ کے لیے ہلاکت کا سبب تو نہیں بنتے. پھر اپنی نظر کو دیکھیں کہ آپ کی نظر اپنی حفاظت میں ہے آپ کی, اور آپ اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہیں, غلط چیزیں تو نہیں دیکھتے. وہ عورت چاہے آپ موبائل پہ دیکھیں یا بازار میں دیکھیں یا گھر میں دیکھیں, آپ اپنی نظر کی حفاظت کریں. اور یہی حکم آپ کی عورتوں کے لیے ہے, میری عورتوں کے لیے, ان کو بھی چاہیے اپنی نظر کی حفاظت کریں. تیسرے نمبر پر عورت کو چھونا, عورت کو ہاتھ لگانا, یہ بھی زنا کا سبب بنتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگاتا. اور مسلمان کرنے کے لیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیعت لیتے مردوں سے تو پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت لیتے، اور جب عورتوں سے بیعت لیتے مسلمان کرنے کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کی نیت، جن کی ہستی، جن کا جسم، جن کی سوچ فکر کائنات میں سب سے زیادہ پاکیزہ تھی، جن کے بارے میں گناہ کا تصور کرنے سے پہلے انسان کو مر جانا چاہیے، وہ بھی جب مسلمان کرتے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں لیتے تھے. بابا جی آج بھی تو بیعت چلتی ہے نا. یہ کمینہ کہتے ہیں اپنا پردہ اتارو، قیامت والے دن پہچانوں گا کیسے؟ اگر آپ نے مجھ سے بیعت کرنی ہے تو پردہ اتارے، میں آپ کو دیکھوں. اور پھر ہاتھ تو دور کی بات ہے، اس سے بھی آگے کام چلا گیا اور ویڈیوز موجود ہے. سر کے اوپر دستار ہے، ہاں جی، لمبی داڑھی ہے، سفید بال ہے، یہ اتنا بدبخت اور کمینہ اور بغیرت ہے، ایک عورت کو کیمرے کے سامنے گلے سے لگاتا ہے اور موسیقی چل رہی ہے، یہ جی بیعت ہو رہی ہے، یہ جی سلسلہ چل رہا ہے. اور بھائی یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پاکیزہ تھے وہ تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت بھی نہیں لیتے تھے. یہاں بابا جی کون سی بیعت لے رہے ہیں؟ خدا را اپنی عورتوں کی حفاظت کریں، ان کے ایمان کی حفاظت کریں، ان کی عزتوں کی حفاظت کریں. جب آپ دین کو چھوڑ کے، دین کو نظر انداز کر کے ایسے راستے اختیار کریں گے، اللہ کی قسم پیسہ بھی نہیں بچے گا، دین بھی نہیں بچے گا، عزتیں بھی لٹ جائیں گی. اخباریں بھی بھری پڑی ہیں اور میڈیا کے اوپر بھی ساری خبریں موجود ہیں کہ یہ جعلی پیر کیا کچھ کرتے ہیں عزتوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ. عورت کو چھونے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور کچھ ایسے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں ساڈی تے مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے؟ اگر آپ چوڑیاں اپنے ہاتھ سے نہ چڑھائیں گے تو بھوکے مر جائیں گے. یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے، چل رہا ہے. مہندی لگائی جاتی ہے غیر محرم عورت کا ہاتھ پکڑ کے، پورا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے اور بڑے مست ہو کے مہندی لگا رہے ہیں. یہ حرام عمل کر رہے ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. بھائی آپ کا کام ہے، چوڑیوں کا کام ہے، آپ اس کو جو اس کا ماپ ہے اس کے مطابق اس کو چوڑیاں دیں، بہنا گھر میں جا کے پہنائیں، کسی اور سے پہنا لیں. آپ کیوں پہناتے ہیں؟ شریعت نے منع کیا عورت کو چھونے سے. آپ کا مہندی کا کام ہے اور لکھ کے لگایا ہوتا ہے اسپیشلی، اور 4-5 وہ جو ہے وہ بٹھائے ہوتے ہیں غیرت سے آ رہی، وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور انتظار میں ہوتے ہیں کہ نوجوان، اس کے سارا پردہ کیا ہوتا ہے، بازو ننگا کیا ہوتا ہے اس کے سامنے. یہ انسانیت ہے؟ اور ایسا ماحول دے کے آپ کہیں کہ عورت برائی سے بچ جائے، مرد برائی سے بچ جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ایسا انسان جو غیر محرم عورت کا ہاتھ پکڑ کے چوڑیاں چڑھاتا ہے، غیر محرم عورت کا ہاتھ پکڑ کے مہندی لگاتا ہے، ایسا درزی غیر محرم عورت کا ماپ لینے والا اور اس انداز سے لینے والا جو انداز نازیبا ہے، شریعت نے جس سے منع کیا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے اور اس کام کو چھوڑنا چاہیے. کہیں یہی بنیاد نہ بن جائے اس کام کی جو انسان کا کیا ہوا عمل اس کی نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے. عورت کو چھونے سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور چوتھا سبب جو زنا کا بنتا ہے، بدکاری کا بنتا ہے، جو اللہ کے غصے کو دعوت دینے والے عمل کا سبب چوتھا بنتا ہے، وہ غیر محرم عورت کے ساتھ علیحدگی اختیار کرنا ہے. ہمارے بڑے پرہیزگار بھائی میں نے دیکھا ہے، ان میں جولر بھی ہیں، انہوں نے پردے لگائے ہوئے ہیں، پردے لگائے ہیں. مرد آتا ہے پردہ سائیڈ پہ ہے، کوئی بھی آتا ہے پردہ سائیڈ پہ. جب عورت آتی ہے تو پردہ آگے کر لیا جاتا ہے. بھائی آپ رسک لے رہے ہیں، آپ کو چاہیے اوپن ڈیلنگ کریں. آپ آگے پردہ کر کے کیا باور کروا رہے ہیں کہ آپ اس کو تحفظ دے رہے ہیں؟ یہ رسک ہے آپ کے لیے. اور آپ کو یقین ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ممکن ہے کہ شیطان کوئی ایسا حملہ کرے، آپ اس کی باتوں میں آ جائیں، اس کی طرف مائل ہو جائیں، آپ کا ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، غیر محرم عورت کا اور مرد کا الگ ہونا یہ تو معمولی سی بات ہے. یہ کون ہے جی جو کالج میں چھوڑنے جا رہا ہے، یونیورسٹی میں چھوڑنے جا رہا ہے، جو اسکول سے لینے کے لیے جا رہا ہے؟ جی ماموں کا بیٹا ہے، خالہ کا بیٹا ہے، چچا کا بیٹا ہے تو غیر محرم.
فرمایا جب دو غیر محرم مرد عورت اکٹھے ہوتے ہیں، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ ان کو بہکاؤ اور ان کو برائی کی طرف لے کے جاؤ۔ معروف واقعہ آپ نے سنا ہوگا، تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے، امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، یہاں پہ موجود ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اپنے علاقے کا بڑا معروف عبادت گزار ہے، اور پورا علاقہ یہاں تک کہ وقت کا جو حکمران ہے وہ بھی اس کے اوپر اعتماد کرتا ہے۔ جہاد کا معاملہ بنا تو 3 بھائی ہیں، ایک ان کی بہن ہے، انہوں نے سوچا نوجوان بہن ہے، اس کو کہاں چھوڑ کے جائیں، ساتھ لے کے جانا ممکن نہیں ہے۔ مختصر اتفاق یہ ہوا کہ وہ اللہ کا ولی آدمی ہے، کبھی اپنے معبد خانے سے نکلا نہیں ہے، ہاں جی، عبادت کرنا اس کا مشغلہ ہے، اس کے پاس چھوڑ دیا امانت کے طور پہ۔ اب شیطان عملے کیسے کرتی ہے، تو کہتے ہیں نا کوئی بات نہیں، آپدا ہی ہے جی، ایتے ساڑھے ہتھاں جی پڑیا جمیا۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا نہیں جاتا، گھروں میں غیر محرم مرد عورت یہ تو معمولی سی بات ہے، پردہ کیا ہی نہیں جاتا۔ اس بندے پر شیطان کا حملہ کیسے تھا؟ ڈائریکٹ نہیں اس کو کہہ دیا نوجوان لڑکی تمہارے پاس ہے، اس کے بھائی جنگ پہ چلے گئے، پتہ نہیں آتے نہیں آتے، جاؤ اس کے ساتھ برائی کر لو، بالکل نہیں کہا۔ اسے کہنے لگا کہ کھانا تم دیتے ہو، پتہ نہیں وہ کس حال میں اٹھاتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے یا نہیں، دروازہ نوک کر دیا کرو، کھانا اٹھا لیا کرے گی۔ یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور ایک عرصہ شیطان نے اسے چھیڑا ہی نہیں۔ پھر ایک خیال دل میں ڈالا، اگر تم خود پکڑا دو تو کیا حرج ہے، خود پکڑانا شروع کر دیا۔ یہ بھی سلسلہ ایک عرصہ چلا، کچھ نہیں کہا اس کو۔ اچھا اس کا حال احوال تو پوچھو، اس کے بھائی جنگ پہ ہیں، تمہارے پاس وہ امانت ہے اور تم نے اسے چھوڑا ہوا ہے، وہ انسان نہیں ہے؟ حال پوچھنا شروع کر دیا۔ اور بھائی تمہارے پاس دین کا علم ہے، سکھانا شروع کر دو۔ آج یہی ہوتا ہے، بچیاں نوجوان ہیں، سمجھدار ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ دین کا علم سکھانے کے لیے یا سکول کا علم سکھانے کے لیے حرام ہے کہ کسی غیر محرم مرد کو بٹھایا جائے، سکھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ برائی کر بیٹھا، اور جب برائی کر لی تو اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا۔ اب شیطان اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے، لوگ تو تمہیں پوچھتے ہیں، لوگ تو تمہارے آگے جھکتے ہیں، لوگ تو تمہاری تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، تمہارا ایک مقام ہے معاشرے میں، جب ان کو پتا چلے گا یہ بچہ تمہارا تو کیا بنے گا۔ وہ بچہ اس سے قتل کروایا، اور جب بچہ قتل کروا دیا تو پھر شیطان نے یہ بات اس کے دل میں ڈالی، وہ آدمی جس کے بارے میں گناہ کا تصور کرنا بھی محال تھا لوگوں کا اس وقت، اس سے زنا کروایا، پھر بچہ مروایا، پھر کہتا ہے جس کا بچہ مارا ہے وہ چپ رہے گی، اب کیا کروں، اس کو بھی مار دو۔ اس کو بھی مار دیا، 2 قتل کروائے۔ اب بھائی آئے، ان کے سامنے اس نے کہا وہ تبھی موت فوت ہو گئی۔ انہوں نے یقین کر لیا، دیندار آدمی تھا، دیندار لوگوں پہ بھی وقت نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے یقین کیا جائے، شریعت کے تقاضے پورے کیا کرے، کوئی بھی ہے، رسک لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب بھائیوں سے اس نے کہا، بھائی چلے گئے۔ ایک دن ایک بھائی کو خواب آیا، یہی ابلیس اس کے خواب میں جا کے اس نے سارا قصہ بتا دیا۔ اس نے جب بتایا تو کوئی مانے ہی نہ، اس نے کہا یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اگلے دن دوسرے کو خواب آ گیا، جب اس نے بات کی پریشان ہو گئے، یار اس میں کوئی حقیقت ہو سکتی ہے۔ ایک اڑ گیا، اس نے کہا نہیں یہ شیطان کا عمل ہے۔ تیسرے دن تیسرے کو آ گیا، انہوں نے کہا دیکھنا چاہیے۔ جب وہاں جا کے اس جگہ کو جو ہے وہ کھودا گیا تو بچے کی لاش بھی موجود تھی، بچی کی لاش بھی موجود تھی۔ مقدمہ چل گیا، اب گلے میں پھانسی کا پھندا ہے، یہ شیطان اس کے پاس دوڑ کے آیا۔ کس کے پاس؟ جس نے کبھی غیر اللہ کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا تھا، کہا بچا لیتا ہوں تو اس رب کا انکار کر دے جس کی ساری زندگی عبادت کی تھی۔ یہاں اس نے رب کا انکار کیا، وہاں انہوں نے رسی کھینچ دی، مرتد ہو کے دنیا سے چلا گیا۔ ہمارا گھمنڈ کیا ہے بھائی، ہم کیسے سوچ کے نوجوان مرد کو اپنی گھر کے اندر بلا لیتے ہیں، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، رشتہ دار ہے، نظر اس کی پاک ہے، صاف ہے۔ اتنا بڑا عالم دین اور ہر وقت عبادت کرنے والا اگر گمراہ ہو سکتا ہے تو اس کی کیا گارنٹی ہے جس کے موبائل میں گند موجود ہے؟ اور بھابی دیور کا پردہ نہیں ہے۔ کتنے قتل ہیں ایسے، بیوی نے اپنے دیور کے ساتھ مل کے اپنے خاوند کو قتل کیا، اور قتل بھی معمولی نہیں، ہاتھ پاؤں بھی کاٹے، گردن بھی کاٹ دی، کئیوں کی لاشوں کو مسخ کر دیا۔ کس بنیاد پہ؟ دونوں کے ایک دوسرے کی عادت ہو گئی ہے، یہ کباب کے اندر ہڈی ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے تاکہ ہم نکاح کر کے اپنی زندگی گزار سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ دیور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا الحم الموت، دیور تو موت ہے، دیور تو موت ہے۔ یہاں تو چلتا یہ ہے سالی آدھے گھر والی، کتنی بڑی بغیرتی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟
اور دیور کے بارے میں یہ تو بھائی ہے، اور یہ دھکیا نوسی باتیں آپ لے کے جہاں مرضی جائیں، یہ پرانا اسلام ہے، ماڈرن دور ہے، اب ہم کہاں پردے کرواتے پھرے اپنی عورتوں کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیور موت ہے، جس طرح انسان موت سے نہیں نہ بچ سکتا اس طرح انسان دیور کی نظروں سے بھی عورت نہیں بچ سکتی، اس لیے دیور سے بعض علماء کہتے ہیں کہ عام لوگوں کی نسبت دیور سے اور زیادہ پردہ کرنا چاہیے، اور جو پردے کا اہتمام اپنے گھر میں نہیں کرواتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ دیوس آدمی ہے۔ اب دیوس کی کیا تعریف ہے؟ دیوس کے مختلف معنی ہیں، دیوس کو بغیرت بھی کہتے ہیں، دیوس کو یہ سمپل معنی بتا رہا ہوں جو بالکل ہلکے لیول کا ہے، دیوس وہ ہے جو بغیرت ہو، جس کے اندر غیرت موجود نہ ہو، اور اس کا ایک اور معنی سادہ لفظوں میں یہ کر دوں کہ دیوس وہ آدمی ہے جس کی بیٹی کو، جس کی بہن کو، جس کی بیوی کو، جس کی ماں کو، جس کی محرم عورت کو کوئی اور دیکھتا رہے اور یہ اس کو گوارا کرتا رہے، یہ دیوس آدمی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ جن لوگوں کی طرف نظر رحمت سے نہیں نہ دیکھے گا ان میں ایک دیوس بھی شامل ہے کہ جس کے گھر میں برائی ہو رہی تھی، جس کی عورت کو غیر محرم مرد دیکھ رہا تھا، یہ خاموش تھا، قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اور اس کو جنت میں بھی داخل نہیں کرے گا۔ اور بھائی کہاں جائیں گی آپ کی نمازیں؟ پہلی سب میں نماز پڑھتے ہیں، جب شادی کا معاملہ آتا ہے مرد بھی کٹھے عورتیں بھی کٹھی، کہاں جاتی ہے آپ کی غیرت، ایمانی غیرت، اسلامی غیرت؟ اس لیے دیوس نہیں بننا، کمپرومائز نہیں کرنا، کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، اپنی بیوی کی حفاظت کریں، بیٹی کی حفاظت کریں، اور پردے کا جو معاملہ ہے محرم عورتیں اور محرم مرد ان کا آمنے سامنے آنا جانا شریعت نے اس میں قید نہیں لگائی، جس بندے سے عورت کا نکاح ہو سکتا ہے وہ جتنا بھی قریبی ہے اس سے شرعی پردہ کرنا، چہرے سمیت اپنا جسم چھپانا یہ عورت پر فرض ہے، اور عورت اگر نہیں چھپاتی تو آنکھ کا زنا کروا رہی ہے، اور مرد اگر اس کو نہیں روکتا تو یہ دیوس ہے جس کو اللہ نہ نظر رحمت سے دیکھیں گے نہ کل قیامت کے دن جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمانی غیرت نصیب فرمائے، اپنی نظر کی، اپنی سوچ فکر کی، اپنے جسم کی اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔